محقق توسی سے لے کے ملا نظام الدین سہالوی تک، اور ملا نظام الدین سہالوی سے لے کے آیت اللہ سید حمید الحسن تک ایک سلسلۃ الذہب ہے۔ مدرسوں نے ہندوستان کو کیا کچھ دیا ہے، اس پہ بڑی کتابیں لکھی گئیں کہ ہندوستان کی تعمیر میں، ہندوستان کی آزادی میں، ہندوستان کی لڑائی میں علماء کرام کے خدمات، کتنے علماء نے شہادت دی ہے، کتنے علماء نے کارنامے دیے ہیں۔ وہ قبیلہ جس میں مولانا محمد باقر، مولانا حسین آزاد کے والد جن کو توپ سے اڑایا گیا، ان کی بیٹی شہید ہوئی، ان کا بیٹا شہید ہوا، محمد حسین آزاد کے ذہن پہ جس کا بڑا اثر رہا، وہ پورا علماء کا ایک سلسلہ، چاہے وہ ننیہال کے اعتبار سے، چاہے وہ ددیہال کے اعتبار سے، چاہے ان کی اپنے خدمات ہوں، مگر یہاں اودھ نامہ سے ان کا ایک رشتہ ہے، قلمی طور پہ اتنا مضبوط رشتہ بہت کم کسی کا ہوگا کہ ہر جمعے کو یہ وقار بھائی کو، جہاں ظاہر سی بات ہے درجہ 1 سے درجہ 17 تک آئیے تو ایم اے ہو جاتا ہے، اور 18ویں میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا بچہ کہاں جانے والا ہے، ایسے ہی اودھ نامہ کی پوری ایک نسل تیار کر دی اودھ نامہ نے۔ لیکن جس پابندی سے ہر جمعے کو قرآن کے حوالے سے فل پیج مضمون آ رہا ہے، کل انشاءاللہ جمعہ ہے اور سویں قسط ہوگی آیت اللہ حمید الحسن صاحب کے اس مضمون کی۔ قلم کا اتنا طویل سفر کرنا، میرے خیال سے قلم کو ہچکیاں آ جائیں گی، کوئی اگر قرآن کے حوالے سے صفحے 2 صفحے 4 صفحے 150 چلیے یہاں تک سب، مگر فل پیج سویں قسط انشاءاللہ جو لوگ پابندی سے پڑھتے ہیں وہ جمعے کا اس لیے بھی انتظار کرتے ہیں کہ حمید الحسن صاحب نے، آیت اللہ نے جہاں پہ مضمون کو روکا تھا، اب اس والی قسط میں ہم کہاں تک جا رہے ہیں۔ میرے خیال سے ابھی تک ایک ایک کو حوالے کر رہے تھے، آپ سب کے حوالے وقار بھائی اور ہم، لیکن اب یہ پوری محفل حوالے ہے جس عظیم شخصیت کے، اس عظیم شخصیت کا نام ہے آیت اللہ سید حمید الحسن۔ بہت زمانوں کے بعد ایک ایسے موضوع پر بات کرنے کی یہاں پر ہمیں اجازت ملی ہے کہ جو ہم سب کے لیے ہندوستان میں رہتے ہوئے اور ہندوستان کے باہر جانے کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ فخر و افتخار کی بات ہے۔ یہ کہہ لینا کہ جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا، ملک کی ترقی میں ہم بھی ساجھے دار ہیں۔ جناب وقار رضوی صاحب سے ہم یہ کہیں گے، آپ نے اس بات کو آگے بڑھانے کا موقع دیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیا، اس سبجیکٹ کو آپ نے چنا، اور آپ نے ہم لوگوں سے یہ چاہا کہ جو یہاں پر یہ بڑی بڑی ہستیاں اور شخصیتیں موجود ہیں، ان کے خیالات ہمارے ملک تک جائیں، ہماری قوم تک جائیں، ہماری آنے والی نسلوں تک جائیں، اور ہم ان میں سے چنی ہوئی باتیں آپ کے سامنے اگر کہیں تو مار بھائی نے بہت وہ بات کہی جو ہمارے دل کی بات ہے اور جس کو ہم کہتے رہتے ہیں۔ ہمیں ہرگز اس احساس کمتری میں نہیں رہنا ہے کہ ہم یہاں پر کوئی نمبر 2 کے شہری ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح ہم ہمارے اپنے وقار بھائی سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ موضوع میں ہم ملک کی ترقی میں ہم بھی شریک ہیں۔ ہم اتنی بات کہنا چاہیں گے کہ صرف ملک کی ترقی میں ہم شریک نہیں ہیں، ملک کی تعمیر میں بھی ہم شریک ہیں اور ملک کی حفاظت میں بھی ہم شریک ہیں۔ اس کو بھی ہمیں اور آگے بڑھانا چاہیے، اس لیے کہ ترقی تو اس وقت کر رہا آدمی کے لیے، ایک مزدور آتا ہے، عمارت بناتا ہے، بنیاد کس نے ڈالی ہے؟ ہمارے ملک کے وہ لوگ، بہت باتیں ہیں اس سے میرے پاس بھی، لیکن افسوس کہ میں آپ سب کے وقت کو بھی یہ سمجھتے ہوئے بہت کم وقت میں بات کہنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے پاس اس ملک کے اندر ہمارا یہ میسج، یہ پیغام ضرور جانا چاہیے کہ آپ کیوں ہماری تاریخ کو مغل امپائر سے شروع کرتے ہیں؟ آپ 500 سال پہلے سے ہماری تاریخ کو جوڑتے ہیں۔ ہم تو یہاں 1400 برس سے یہاں آباد ہیں، 1000 سال پہلے تو اس لکھنؤ سے بالکل قریب بارہ بنکی، زید پور، یہ زید پور کا نام 1000 سال پہلے رکھا گیا ہے۔ میں اس لیے نہیں اس کو کہہ رہا ہوں کہ کسی کو توجہ ہو جائے اور وہ کہ یہ نام بھی بدل دو۔ زید نام خود بتا رہا ہے کہ یہ بستی کس طرح آبادی، مجھے اس کی تاریخ نہیں بیان کرنا ہے، وقت صرف ہوگا،
کیونکہ میں خود بھی زید پوری ہوں جو سامنے کھڑا ہوں، امروی، مگر سب سے پہلے میں زید پوری ہوں۔ حضرت عبداللہ زربش 1000 سال پہلے یہاں پر آئے اور ان کو بشارت ہوئی کہ تم یہاں رہو، اور جو یہاں تمہاری شادی کے بعد جو اولاد ہوئی اس بیٹے کا نام زید رکھنا اور اسی کے نام پر اس جگہ کو آباد کرنا۔ تاریخ قوم دیکھیں، دوسری تاریخوں کو آپ دیکھیں تو 1000 سال پہلے تو یہ سامنے کی بات ہے۔ راجہ داہر کی تاریخ تقریباً 1400 برس پہلے کی تاریخ ہے، سندھ۔ اس وقت میں جو لوگ آئے ان کو قتل کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے گئے وہ چھوڑتے ہیں انہیں۔ تو ہمارے ملک میں اللہ کا شکر ہے ہم کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہیں، نہ ہونا چاہیے ہم کو۔ میرے پاس بڑی بڑی اس ملک کی شخصیتیں آتی رہی ہیں اور ملے ہم سے، ہم نے ان سے خود کہا کہ آپ ہمارے لیے یہ کیوں سمجھتے ہیں اور آپ میں کیوں تبلیغ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر نمبر 2 کے شہری ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ میں یہاں پر محترم ترین شخصیتیں تشریف فرمائے، اگر ایک ایک کا نام لوں گا تو بڑا وقت صرف ہوگا۔ ابھی ہمارے محترم نیر صاحب نے جو یہ بتلایا تو میں اس کو یوں کہہ لوں کہ میں نے 14 قسطیں لکھنؤ کے حالات پر قتل، قاتل اور اسلام اودھ نامے میں لکھی، پھر 18 قسطیں دعا اور پکار، دعاؤں کی تفصیل نہیں، دعا اور پکار پر 18 قسطیں لکھی، اور اب کل 68ویں قسط لکھنے شائع ہونے جا رہی ہے، قرآن کریم انسان اور انسانیت پر۔ اس طرح الگ الگ متفرق مضامین نہیں، لیکن صرف قسطوں کی شکل میں ایک عنوان پر رکھ کر ہمارے 100 مضامین کی کل قسط شائع ہونے جا رہی ہے۔ یہ خود اودھ نامے کا ایک بہت بڑا ہمارے ساتھ بہتر سلوک ہے۔ تو ہم اودھ نامے سے کیوں جڑ گئے اور کیوں ہم اودھ نامے کے ساتھ ہم ہوئے؟ اس لیے کہ ہم سے بہت کہا گیا شروع میں آپ کس اخبار میں لکھ رہے ہیں، آپ فلاں میں لکھیے، فلاں میں لکھیے، فلاں۔ میں نے کہا آج کی دنیا یہ نہیں دیکھتی ہے کہ اخبار ایک محلے میں چھپ رہا ہے، اگر بات اچھی ہے تو محلے سے اٹھ کے پوری دنیا تک جاتی ہے۔ آج اودھ نامہ پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ جب میرے پاس فون آتے ہیں تو ساری دنیا سے، اور اس کے اندر کیونکہ وقار صاحب نے ایک بہت بڑا سلسلہ اور ان کے ساتھ کے تمام رفقا ان سب نے بہت محنت کی ہے۔ میں بس اپنی بات کو تمام کرتے اتنا کہنا چاہوں گا کہ خود پہلی بات تو ابھی میں عمار بھائی سے نہیں کہوں گا، اس لیے کہ وہ یہاں پر کسی سبجیکٹ کا کوئی عالم ہوتا ہے، کسی سبجیکٹ میں کوئی بہت بڑا اس کا عالم ہوتا ہے، کوئی شاعر ہوتا ہے، کوئی اشعر الشعراء ہوتا ہے، کوئی حکیم ہوتا ہے، کوئی بہترین حکیم ہوتا ہے، اس طرح سے۔ لیکن اس جگہ سیاست کی زندگی کے یہ مرجع اعلیٰ تشریف فرمائے، تو میں ان کے سامنے زیادہ بات تو نہیں کروں گا۔ اگر میں کہنا چاہوں تو بہت کہہ سکتا ہوں، کیونکہ پھر بالکل سیاسی گفتگو ہو جائے گی۔ یہیں حضرت محل پارک میں ہم نے اٹل جی کی موجودگی میں تقریر کی تھی، اور اس میں ہم نے ان کو بتایا تھا ملک کی تقسیم کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہمیں کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اور اس لیے آج کی جو مملکت ہمارے ملک کے اندر جو قیادت ہے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ جنہوں نے بھی تقسیم اس وقت کی ہو آپ ان کی بات کریں۔ نہ ہم اس وقت اس تقسیم کی حمایت میں تھے اور نہ آج ہیں اور نہ کبھی ہوں گے۔ اگر ہم اس تقسیم کی حمایت میں ہوتے تو ہم ملک چھوڑ کر چلے گئے ہوتے۔ ہم اس ملک میں رہنے کے لیے آئے تھے، ملک کو چھوڑ کر جانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ جو چلے گئے یہاں سے وہ بزدل تھے، جو رہ گئے وہ بہادر ہیں اور شجاع ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ان کو کس طرح زندگی گزارنا ہے۔ میں اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، لیکن یقینی طور پر میں نام نہیں لوں گا، آپ بہت بڑی شخصیت اس ملک کی جن کی آج بہت بڑی سربراہی اور نیابت ہمارے ملک کے صاحب کر رہے ہیں، میں نام نہیں لوں گا۔ جب وہ میرے پاس آئے تو ہر بات انہوں نے ہماری مانی۔ آخر میں انہوں نے ہم سے ایک بات کہی، آپ اپنے کو، سب بات ہے، بہت اچھی شخصیت تھی، اب نہیں ہے وہ، میں ان کا نام لوں تو آپ لوگ بہت چونک جائیں گے، نام نہیں لوں گا۔ انہوں نے اتنا کہا، وہ پوری گفتگو ہمارے پاس ریکارڈ ہے، آپ اس ملک میں رہتے ہیں، ہم لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے کو ہندو کیوں نہیں لکھتے؟ تو میں اس بحث پہ نہیں جاؤں گا۔ میں نے ان سے اتنا کہا، میں ہندوستان میں رہ کر جب ایران، عراق، کسی جگہ کے اپنے کسی دوست کو فون کرتا ہوں، وہاں کے آدمی سے پوچھتا ہوں کہ فلاں صاحب، تو وہ پوچھتا ہے، اگر میں کہوں میں منمی خام کہ وہ آصف ہندی حرف زنوی شرمی گویا، وہ فوراً کہتے ہیں کہ آصف ہندی،
कौन आसिफ है हिंदी, कौन आसिफ? तो मैं जब उनसे कहता हूँ आसिफ हिंदी तो वो समझ जाते हैं। मैं कहता हूँ मुझे यहाँ से बात करना है फला सलीम साहब से। कौन सलीम? सलीम की है? मैं जवाब देता हूँ सलीम हिंदी, वो समझ लेता है। तो मैंने उनसे कहा सारी दुनिया में हम हिंदी कहकर पहचाने जाते हैं। उस पर मैंने 3 लफ्ज़ें कहीं, उनमें से एक को मैंने बदल कर कहा। मैंने कहा तुर्क के रहने वाले तुर्की कहलाते हैं, ईरान के रहने वाले ईरानी कहलाते हैं, चीन के रहने वाले चीनी कहलाते हैं, चीनू नहीं कहलाते। वो बात फ़ौरन समझ गए। मैंने कहा इसलिए हम तो, उन्होंने फिर ये कहा नहीं आप ठीक कह रहे हैं, हिंदी हो हिंदू हो बात एक ही है। तो कोई हमसे ये ज़िद ना करे कि आप यहाँ पर अपने को ये लिखिए या वो लिखिए, पहले ये बताइए कि हम सब मिलकर अपने को हिंदी लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं? हमसे हिंदुस्तान की पहचान है और हमारे तमाम इस मुल्क के भाई जितने भी हैं सब एक दूसरे से मोहब्बत के साथ हज़ारों साल से रहते चले आ रहे हैं। 1000 साल से ऊपर की तारीख़ हमारी यहाँ पर है। मैं इसलिए बहुत एहतराम से कहूँगा कि इस मुल्क की तरक्की में हमें किसी भी, और मुल्क की बका में, मुल्क की हिफाजत में हमें किसी किस्म की कोई भी एहसास कमतरी की बात नहीं समझना चाहिए, न करना चाहिए, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ पर आबाद किया इस मुल्क को। और बड़ी बड़ी जंगें जब हुई इस मुल्क की, जिस दौर में भी हुई, जिस ज़माने में भी हुई, उसमें हमने हर शख्स को जवाब दिया है, हमारे लोगों ने जवाब दिया है, हमारे बुज़ुर्गों ने जवाब दिया है। और हम यकीन करते हैं कि मुस्तक़बिल में भी हमारी नस्लें, हमारे बच्चे जो यहाँ हैं, वो इसी मुल्क की हिफाजत और बका के लिए हमेशा सामने खड़े रहेंगे, सबके साथ मिलकर। मैं हज़रत सालिक लखनवी के इस एक शेर पर बात ख़त्म करना चाहता हूँ। जनाब सालिक लखनवी, बहारे गुलसितां हमको ना पहचाने ताज्जुब है, बहारे गुलसितां हमको ना पहचाने ताज्जुब है, गुलों के रुख पर छिड़का है बहुत खूने जिगर हमने।